Allahu Akbar Allah. یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، آپ کے دروازے پر یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، نہ عبادت متاثر نہ آنے کی تکلیف، تحفہ رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان، لا تعداد انعامات ہی انعامات، صرف فیس نیوز پر احد فاروقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیس نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن تحفہ رمضان کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسے ہم روزانہ رمضان مبارک میں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کے پرکشش لمحات کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں پر ہی اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ جو نیکیوں کے خزانے میں لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک جانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جیسے جیسے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمیں دکھ اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو رمضان کا وہ مہینہ جب آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اختتام کی طرف جاتا ہے تو وہ بہت دکھ کا سما ہوتا ہے۔ اب باقی ماندہ جو بھی روزے اس رمضان مبارک کے رہتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پچھلے روزوں میں ہم سے حاصل نہیں کیا گیا، ہم اس سے نہیں مانگ سکے، وہ اس آنے والے روزوں میں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما، اور جو ہم، کیونکہ اللہ رب العزت جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو ہم سے رہ گیا، جو کمی رہ گئی، وہ اللہ رب العزت اپنے خزانے سے اس کو پورا فرما۔ ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے جو اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، نمبرز بھی چل رہے ہیں۔ آج کا جو رمضان ٹرانسمیشن کا سوال ہے، غزوہ بدر میں جو فتح حاصل ہوئی وہ کون سا روزہ تھا؟ بہت آسان سوال ہے۔ غزوہ بدر میں جب ہم فاتح ہوئے تو اس دن کون سا روزہ تھا؟ یہی رمضان کے دن تھے، آپ کو صرف روزے بتانا ہے کہ کون سا روزہ تھا۔ 5 خوش نصیب ہوں گے جو آج کی قرآن اندازی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، انعامات کے مستحق ہوں گے، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک پروگرام کے اختتام پر آپ خوش نصیبوں کا اعلان کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں آفرین، محمد آفرین صدیقی صاحب، فائننس سیکرٹری ہیں سندھ تاجر اتحاد کے، اور اگر میں یہ کہوں کہ سوشل ورکر بھی ہیں، اور پورے دن ہم ان کی ایکٹیویٹیز میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، کورٹوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہمدردیاں، جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کو مشکلات سے نکالنے کی بالکل نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور یہی ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے ان سے التماس کی، گزارش کی کہ آج وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں بین الاقوامی ثنا خواں، نعت خواں، جو اپنی خوبصورت آواز سے پوری رمضان نشریات کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ سلیم شیراز صاحب ہمارے درمیان ہیں جو پروگرام کے دوران اپنی خوبصورت آواز سے حمد و ثنا اور نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں گے۔ آفرین بھائی، جیسا اس وقت چند دن رمضان کی اور رہتے ہیں، اور لیکن جو ہماری عمریں گزری ہیں اور جو ہم نے رمضان دیکھے ہیں، بڑے خوبصورت رمضان کے لمحات ہوتے تھے، لیکن وہ خوبصورتی اور وہ جو نظارے ہیں وہ اس رمضان میں دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی کاروباری سرگرمیاں نہیں ہیں، یا وہ لاک ڈاؤن کی جو پرابلم ہے وہ اس کی وجہ ہے، یا پھر کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہے، کیونکہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، کسی کو ایک تھیلا دیتے ہیں تو اس میں ہم تصویریں اتنی ساری بنا لیتے ہیں، سب سے بڑی چیز تو یہ بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ لاک ڈاؤن نے بھی کافی حد تک، پچھلے سال بھی یہی تھا لاک ڈاؤن اور اس سال بھی ہے، تو یہ 2 سال سے تقریباً جو ہے نا تاجر برادری بڑے کرائسس میں جا رہی ہے اور بہت پریشانی میں ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور حکومت کو خصوصاً دیکھنا چاہیے۔ مگر تاجروں سے بھی ایک بات میں بولوں گا
جو تاجر کہتے ہیں نا کہ یہ رمضان ہمارا سیزن کا مہینہ ہے، رمضان سیزن کا ضرور ہے مگر سیزن کون سا ہے؟ وہ عبادت کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچوں گا یا 2.5 روپے میں بیچوں گا، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہ ہر بندہ سیزن کما رہا ہے، تو وہ سیزن نہیں ہے، اصل سیزن ہے عبادت کا۔ اور میں تو کہتا ہوں مہینے تو پورا سال ہی 12 مہینے جو ہوتے ہیں وہ بھی، یہ بھی سیزن ہے ہمارا عبادت کا، مگر خصوصاً رمضان جو ہے، رمضان میں ہمیں جو ہے نا عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا، چند سال پہلے ہم ایک روایت قائم ہونا شروع ہوئی تھی کہ لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے میں شاپنگ کا سلسلہ شروع کر بالکل دیا ایسا تھا، شادیوں کے تاریخیں جی، دیتے تھے اور شاپنگ بھی اسی میں ہی ہوتی تھی۔ ہاں، اب آہستہ آہستہ پھر وہ ٹرین واپس پھر وہ رمضان کا، بھائی میں تو اپنی بات کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ تاجر اختلاف بھی کریں، مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مہینہ آتا ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس کو عبادت سمجھ کے اس مہینے کو گزاریں، بہت مزہ آئے گا، آپ کی ساری جتنی بھی پریشانی ہے نا سب دور ہو جائیں گی اگر اس کو ایسے گزاریں۔ اچھا، آپ فائنینس سیکٹری ہیں، جو سندھ تاجر اتحاد کا خزانہ ہے اس کے آپ کرتے دھرتے ہیں، تو کیا آپ حکومت کی طرح یا سوشل اداروں کی طرح آپ لوگ بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں سندھ تاجر اتحاد کی طرف سے حصہ لیتے ہیں، کوئی عوام کو ریلیف دینے میں؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ میں بولتا رہتا ہوں اپنے لوگوں کو، لوگ بھی ہمارے کرتے ہیں، جو ہمارے ایسے تاجر ہیں وہ خاموشی سے ہم سے نام لے لیتے ہیں کہ کون کون ایسے مستحق لوگ ہیں اور ان کو وہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ کچھ تاجر ہیں، ابھی میں نام تو نہیں لینا چاہتا، ان کو آپ بلائیے گا، وہ لوگ تو ابھی تک مقصد ان کا ریگولر کے اوپر ہے یہ معاملات، وہ بیچارے وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یعنی کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایک آرگنائزیشن ہے، یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور میرا خیال ہے 40 سے زیادہ بڑی مارکیٹس آپ کے اس میں آتی ہیں، پورا سندھ آ رہا ہے ہمارا، پورا صوبہ سندھ ہے، تو اس میں کیا فنڈ کا آپ کے جو ممبرز ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا اپنی مدد آپ کے تحت ہے؟ نہیں، ہمارے سب وہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جمیل پرانچا صاحب، اور پوری ہماری ٹیم ہے، کاشف صاحب رانی صاحب ہیں وائس چیئرمین، مقصود فراز ہے، سلیم راجپوت، بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، ایک پوری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور سب اس کے اندر جو ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہر مہینے کا وہ ہم دیتے ہیں اسی پیسوں سے، مختص کی، ہاں جو ایک ہوتا ہے ریگولر وہ ہم دیتے ہیں۔ تاجروں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، جو بھی تاجروں کے ساتھ مسائل آ جائیں کچھ بھی تو وہ ظاہر ہے وہ پیسے پھر وہاں یوز کریں گے۔ سلیم بھائی، آج پروگرام کا آغاز آپ؟ جی، جزاک اللہ۔ آنے سے نہ گھبرا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، واقف تیرے ہر عیب سے مولا کی نظر ہے، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، مایوس ہے کیوں، مایوس ہے کیوں، رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے۔ ایک سجدہ تمام تر مشکلات سے انشاءاللہ تعالی ہمیں نکالے گا، لیکن ہو صدق دل سے۔ مایوس ہے کہ رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا،
یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا، اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا، یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا، غفار ہے غفار ہے جبار ہے سلطان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، مایوس ہے کن مایوس ہے کن رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آفرین بھائی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ SOPs کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہزاروں جو دکانیں ہیں مارکیٹوں کی وہ سیل کی جا رہی ہیں، تو اس سلسلے میں سندھ تاجر اتحاد نے کوئی اپنا ہنگامی سیل قائم کیا ہے ان کی آواز آگے تک پہنچانے کے لیے، یا آپ لوگوں کی آگاہی نہیں ہو رہی مارکیٹوں تک؟ نہیں آگاہی ہے، ابھی جامع کلات میرا خیال ہے پرسوں کے دن جامع کلات کا پورا ایریا جو ہے سیل کیا گیا ہے۔ میں ابھی جو یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے تاجروں کو ایک بات کہی تھی کہ میں وہاں جا کے جو بات صحیح ہے وہ بولوں گا، آپ مجھے کوئی بلیم نہیں کریے گا کہ بھائی آپ نے تاجروں کے مفاد میں بات کرنی، میں مفاد کی بات نہیں، میں جو صحیح بات ہے وہ کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں ہماری حکومت نے فوجیوں کو بلایا ہے، ان بیچاروں کا کیا کام تھا، وہ بیچارے آ کے SOPs کا خیال کروا رہے ہیں، مارکس لگوا رہے ہیں، یعنی جو سیکیورٹی فورسز موجود ہیں ان کی موجودگی میں ناکافی ہے۔ مقصد نہیں، پولیس بھی ہماری، جب پولیس کر رہی ہے ہمارا کام، پولیس کر رہی ہے، سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پولیس کر رہی ہے، رینجرز کر رہی ہے، ہمارے لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اتنے بے حس بنے ہوئے کہ مارکس لگاتے نہیں۔ میں نے مارکس ابھی اتارا ہے، وہ بھی کسی کے کہنے پہ، ورنہ میں مارکس اتارتا نہیں ہوں۔ ٹھیک، مسئلہ یہ کہ ایک چیز دکانداروں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ مارکس سارے لگا کے رکھیں، پھر بے حس بن جاتے ہیں۔ پچھلے دور میں، پچھلا جو ابھی رمضان گزرا ہے، پورا لاک ڈاؤن میں بند تھا، جی، تڑپتے تھے کہ مارکیٹ ہماری 2 گھنٹے کے لیے کھول دیں، 2 گھنٹے کی بڑی ریکویسٹ کرتے تھے کسی بھی حکومت سے، ہم تاکہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتے کہ وہ یہ نہ بولیں یہ اس کے حمایتی اس کے حمایتی چھاپ لگ جاتی ہے، اس ٹائم مانگتے تھے کہ ہمیں 2 گھنٹے دے دیں، 3 گھنٹے، اس وقت آخری روزے ملے ان کو، اور جو ٹائم ملا اس کے اندر بھی شکر ادا کیا۔ ہمارے یہاں شکر نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر چیز میں شکر ادا کریں کہ اللہ کا کرم ہے، کاروبار کھلے ہوئے، آپ SOPs کا خود خیال 12 گھنٹے تو آپ کو مل رہے ہیں، مل گئے نا۔ اب میں بولوں 12 گھنٹے کے بعد بھی آپ مجھے کاروبار کھولنے دیں، کتنے لوگ ہمارے چلا رہے ہیں کہ بھائی کاروبار کھولنے دیں، یار 12 گھنٹے کیا کم ہے؟ 12 گھنٹے میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ، جس نے شاپنگ کرنی ہوگی اس 12 گھنٹے میں آپ کی گفتگو سے میں یہ لوں کہ حکومتی جو اقدامات ہیں آپ اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو مکمل حکومت کی نہیں، دیکھیں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ ایک بات بتائیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، بالکل کریں گے۔ حکومت ہمارے ملک کی بڑی ہے، کوئی بھی حکومت آ جائے، اس نے ہمارے فورسز کو سب کو آرڈر کر دے کہ بھائی آپ یہ کرائیں۔ آپ برابر والے ہمارے ملک کو دیکھیں نا، وہاں کتنی وبا پھیلی ہوئی ہے، برا حال ہے، کتنا برا حال ہے، وہاں ڈنڈے کے زور پہ کر رہے ہیں۔ یار ہمارے سارے فورسز کے پولیس کے جوان بیچارے سب آ کے منتیں کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، مارکس لگا لو، مارکس لگا لو، وہ نہیں لگا رہے تو بھائی پھر بھگتو، پھر بھگتنا پڑے گا، پھر آپ بند کر دو دکان اپنی۔ جب ایک چیز بول دی گئی ہے کہ یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور حقیقتاً پھیل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ڈرامہ ہے، کوئی، کیونکہ ایسے حادثات ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے اپنے علاقوں میں ہوئے ہیں۔ تو میں سب کو یہی کہتا ہوں، بھائی آپ مارکس لگا کے رکھیں، اپنی جو تدابیر ہے، احتیاطی تدابیر وہ کریں، آپ اپنے حصے کا پورا کام کریں۔ اپنے حصے کا ہم کام کرتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ مارکیٹ سیل کر دی، مگر حکومت کے
ACM جو آ رہے ہیں نا ان سے تھوڑی سی میں ان کو مشورہ بھی دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ کم از کم یہ معاملات لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ نے شروع کیے. تو حکومت کے یہ جو ACM نکلے ہوئے نا، ان کو جیسے پوری مارکیٹیں سیل کرتے ہیں نا، اب اس میں 10 دکانداروں نے تو پورا احتیاطی پوری درآمد کر رہے ہیں، اور 50 نے نہیں کری، آ رہے ہیں 50 نے نہیں کری ہوئی. اب وہ 50 دکانداروں کے ساتھ وہ بھی بیچارے پس گئے 10. ایسا نہ کریں. دیکھیں فردن تو دکان پہ نہیں تالا نہیں لگا سکتے ہیں، سب ہو سکتا ہے. اچھا ہے، دیکھیں اچھا ہے، یہ پوری عمارت ہے نا، اس میں 3 فلیٹوں کو تالا لگے گا نا، تو باقی جو 3-4 فلیٹ بچیں گے نا وہ پھر خود ہی صحیح ہو جائیں گے، جو صحیح ہیں مزید وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. اگر دکاندار 10 دکانوں پہ سیل ہو جائے، ایک کسٹمر شاپ پہ کھڑا ہوا اور ایک کسٹمر آپ کا رو میں جا رہا ہے، تو کیسے اس کا تعین کیا جائے گا کہ اس دکاندار نے اس کے خلاف ورزی کی ہے؟ اس کا کیسے آپ صاف نظر آ جائے گا. مارکس نہیں لگائے گا دکاندار، اس کسٹمر کو نہ دکھائے. بھائی کسٹمر آتا ہے نا، کسٹمر کو بولے کہ معذرت کر، پہلی بات ہے مارکس کا ڈبہ رکھے اپنے پاس، ڈبہ رکھے گا. کسٹمر اگر اتفاق سے آپ کے پاس بغیر مارکس کا ہے، سب سے پہلے اس کو مارکس نکال کے دیں کہ جی یہ مارکس لگائیں آپ، تب ہم آپ سے بات کریں گے. ایک آدھے منٹ کی بات ہے، اس کے اندر پوری دکان سیل کرانے کے لیے، پوری مارکیٹ سیل کرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. اب اس میں مجھے پتا ہے اس میں کافی کمنٹس آئیں گے کہ آفرین بھائی آپ نے تاجروں کے خلاف بولا. بھائی یہ سچ ہے، ہم لوگوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پورے پاکستان میں اور سندھ میں، خصوصاً سندھ میں بازار کھلے ہوئے. دوسرے ملکوں میں آپ جا کے دیکھ لیں، بازار تو کیا، وہاں پہ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کھلی ہوئی. وہاں تو بیماریاں بڑی ایسی پھوٹی ہوئی کہ بس اللہ معاف کرے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم شکر نہیں کر رہے ادا. اچھا آفرین بھائی، ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹیں ہیں جی، ان مارکیٹوں پہ مارکیٹیں بنا دی جاتی ہیں. جی میری مراد ہے پتھارے لگا دیے جاتے ہیں. جی اور لوگوں کے چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد ٹریفک اس طرح وہاں پر پارکنگ کا عمل ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہاں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہو. اور پھر حکومتی اداروں کو انکروچمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ انکروچمنٹ کی نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ آپ کی تاجر برادری یہ اپنا ہوم ورک خود کیوں نہیں کر لیتی؟ ناظرین، اس سوال کا جواب میں لوں گا ایک وقفے کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ. یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے آپ کے دروازے پر. یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے. نہ عبادت متاثر، نہ آنے کی تکلیف. تحفہ رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان. لا تعداد انعامات ہی انعامات. یہ تحفہ ہے رمضان. صرف فیس نیوز پر احد فاروقی کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آج کا سوال ہے، غزوہ بدر میں جو ہمیں فتح حاصل ہوئی اس دن کون سا روزہ تھا؟ بہت آسان سوال ہے. اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں، آپ جلدی جواب دے کر آج کی قرآن دادی میں شامل ہو جائیں. آفرین بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹوں میں پتھارے لگ جاتے ہیں، پھر ان پر انکروچمنٹ ہوتی ہے، عملہ آ کے چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے. 2-4 دن بڑے اچھے نظر آتے ہیں، صاف ستھرا، پھر وہ پتھارے دوبارہ لگ جاتے ہیں. اچھا، جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ لوگوں کی طرف وہ کرتے ہیں کہ جی جو یہ تاجر برادری کی آرگنائزیشنز ہیں یہ بیچ میں آ کے یہ ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ تاجروں میں سے کوئی نمائندہ آئے گا یا پتھارے والوں کے لیے بولے گا، ایسا نہیں ہے. مگر پتھارے والوں کو جیسے اگر ہم بولتے بھی ہیں یا کوئی کسی نے بولا بھی ہے تو وہ یہ سوچ کے بولتا ہے یار غریب آدمی ہے، اپنا روزگار کما رہا ہے. کیونکہ آج کل اب حالات دیکھیں، چھینا جھپٹی، مارا ماری یہ شروع ہوئی. مارکیٹوں کے معاملات خراب نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. ٹریفک دیکھیں، ٹریفک بہت جام ہے. ابھی یہاں آنے میں بھی مجھے پریشانی ہوئی ہے کہ ٹریفک، گاڑیوں کی 3 روڈ، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں بچتی ہے. دیکھیں یہ ہونا نہیں چاہیے. اس میں حکومت کو جو ہے نا کام، پتھارے ہٹانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. ان کو نوکریاں دے دو، ان کے لیے کوئی نیم و بدل جگہ دے دو، ان کو کوئی ایسے میدان دے دو کہ بھائی آپ وہاں جائیں لگائیں. لگتے ہیں آفرین صاحب، پیر، منگل، بدھ، جمعرات سارے بازار لگتے ہیں. ابھی کہاں لگ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی نہیں لگ رہے، بازار بھی بند کیے میں. نہیں ابھی تو ہاں وہ لگتے ہیں، بالکل صحیح نارملی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لگتے ہیں.
मगर इनका अब ये मैं भी यहाँ पर एक तखत लेके बैठ जाऊँ, हाँ, ये बहुत गलत है। मुझे ऑल्टरनेट भाई आज से 15 साल पहले हुआ था, गवर्नर साहब थे इशरतुल बार साहब, उन्होंने पूरे कराची को सफाई करवा दी थी। आईजी सैयद कमाल शाह थे, पूरे कराची की सफाई हो गई थी। 15 दिन 18 दिन कोई पथारा नहीं लगा था पूरे कराची में। अब वो पथारे वाले बिल्कुल, एक तो पथारे वालों को इजाज़त दिलवा भी दो ना कि चलो यार अपना रोजगार कमाओ, छोटा सा एक वो लगा लो, एक छोटा सा तख्ता, वो तख्ता करके वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते पूरी दुकान बना लेते हैं। पता चलता है दुकानदार की जो 1 करोड़ की दुकान अंदर है, उससे डबल दुकान उसने पथारे के तरीके से लगा दी है। तो वो बिल्कुल गलत है, वो होना नहीं चाहिए। उसमें जो खरीदार हैं उनको भी परेशानी है। सबसे पहले आने जाने वालों को, ट्रांसपोर्टरों को, हर किसी को जल्दी पहुंचना है घर पे, तो वो नहीं पहुंच सकता। क्योंकि इंतजामिया से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसको हमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो तो करेंगे, मगर वो उनका ताउन हमेशा होता है। इनको भी चाहिए, देखें ये लोग भी हटाते नहीं है ना, इंतजामिया नहीं हटाती, उनके भी तो मफादात होते हैं ना वहां से पथारे वालों से, वो इसलिए नहीं हटाते। उनको चाहिए सख्ती के साथ हटाएं। अब देखें वसीम अख्तर की बात अभी कहने वाली ने, मगर वसीम अख्तर ने जो मामलात किए कराची के ऊपर, एक बमबारी कर दी। सारे जो दुकानें बनी हुई दुकानें थी, जो लीगल दुकानें थी, बंस रोड पे इधर उधर सब जगह जो पगड़ी सिस्टम दुकानें थी, इस शख्स ने वो तोड़ दी। इसने सिर्फ अपनी सियासी जो खलीज थी वो निकाली। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तजाविजात, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तजाविजात किसको कहते हैं और दुकान किसको कहते हैं, आप ये बता दीजिए। दुकान, जो एक दुकान लीगल दुकान बनी हुई है वो है, फुटपाथ से बिल्कुल अंदर जो दुकान होती है वो दुकान कहलाती है। फुटपाथ पे आ जाए या फुटपाथ से नीचे आ जाए वो पथारा तजाविजात कहलाता है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर निकाल लें और उसके अंदर देख लें, फुटपाथ से ऊपर जितनी जगहें वसीम अख्तर ने सारी तोड़ दी। तो वो वसीम अख्तर ने गलत हरकत की ना, उसको वोट नहीं मिले या उसको कुछ ना कुछ उसके साथ मामला थे, उसने कहा कराची वालों से बदला लो, और इस तरीके से उसने अपनी जो भी खलीज थी वो निकाल दी। सलीम भाई आते रसूल लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मैं लजपाला दे लड़ लगे हाँ, मेरे तू हो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। मैं लजपाला दा मंगता हाँ, मैं लजपाला दा मंगता हाँ, मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे। दुआ मंगजा करो संगियो, किथे मुर्शिद न रुस जावे। दुआ मंगजा करो संगियो, किथे मुर्शिद न रुस जावे। जिना दे पीर रुस जांदे, जिना दे पीर रुस जांदे, ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे
سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آفرین بھائی, حکومت کو ایک گلہ ہے کراچی کے سندھ کے تاجروں سے. تمام مواقع دینے کے باوجود, تمام آسانیاں دینے کے باوجود, تمام سہولتیں دینے کے باوجود تاجر ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے جو ریونیو ہے, جو اوریجنل ریونیو ہے, وہ جنریٹ نہیں ہوتا. تو کیا ایسا ہے, تاجر کیوں اس سے؟ نہیں, تاجر حصہ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کے 25 اندر کروڑ کی دیکھیں, آبادی میں صرف 7 لوگ, حکومت نے 7 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے بھائی, اس میں حکومت نے اتنی پیچیدگیاں ڈال دی ہیں, اتنے مسئلے مسائل ڈال دیے ہیں, تو تاجر تو بھائی شروع سے ٹیکس دیتے چلے آ رہے ہیں. اور آپ یہ بتائیں انکم ٹیکس کا مطلب کیا ہے؟ انکم کے اوپر ٹیکس ہے, میں کماؤں گا, جو نفع ہوگا اس پہ ٹیکس دوں گا, اپنی رقم پہ نہیں دوں گا ٹیکس میں. تو جو انکم ہوگی, اب انکم ٹیکس کے بعد یہ مجھ سے مانگتے پروفیشنل ٹیکس, پھر دوسرے ٹیکسز مانگتے. پروفیشنل کیا ہے بھائی؟ پروفیشنل بھی جو میرا پروفیشن ہے, کیا ہے, میرا کاروبار ہے, اسی پہ انکم ٹیکس بھی, اسی پہ پروفیشنل ٹیکس بھی, پھر ٹریڈ کا نام دے دیا. ایک ہی ٹیکس کو آپ 3-4 حصوں میں کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس ایک بجلی کا بل آتا ہے یا گیس کا بل آتا ہے, آپ اس میں خود دیکھ لیں اٹھا کے, آپ کے گھر کا بھی بل آتا ہوگا, اس میں کتنے ٹیکس لگا دیتے ہیں, جی ایس ٹی, یہ بھائی آپ ایک ہی ٹیکس لگا دیں اس میں, اور اسی کو, تاکہ سیدھا سادہ جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تقریباً کاروباری لوگ زیادہ اس میں, اتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, زیادہ انٹر کیے ہوتے ہیں, میٹرک کے ہوتے ہیں, یا کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے پٹھان وغیرہ وہ کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, مگر وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ان کو سیدھا ٹیکس بتا دے بھائی آپ پہ یہ ٹیکس ہے اور اسی طریقے سے آپ نے بھرنا ہے. نہیں, جتنے ہمارے کاروباری آپ کہتے ہیں ایف بی آر پہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, مگر ان کو ایک آسان شیڈول بتا دیں. آپ کیسے آسان, کیا آسانی چاہتے ہیں بھائی؟ آپ یہ بتا دیں, آپ یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کا ہر مہینے یہ بنتا ہے, آپ چاہے سال میں جمع کرا دیں یا مہینے میں جمع کرا دیں. آپ اپنا اس کا بزنس جا کے, ان کے جو نمائندے ہیں وہ بزنس جا کے چیک کریں, اور ان کی ایسوسیشن کے ساتھ. سر بل بک 2 رکھی ہوئی ہیں, کیسے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیسے کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کچی رسید رکھی ہوئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی, اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کچی رسید رکھیں, پکی رسید رکھیں. وہ قسطوں والے یا کوئی دوسرے ہوں گے وہ رکھتے ہوں گے, ایسا کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکھے. سب پکی, اتنا ٹائم کسی ان بیچاروں کو لکھنا صحیح نہیں آتا, وہ تو ایک ہی دفعہ لکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فلانا شخص کو ہم نے یہ مال بیچا ہے, لکھ دیا. اب وہ دوسری رسید کیسے لکھیں گے؟ اتنا ٹائم نہیں. اور رسید ہی ایک ہی رکھتے ہیں نا, وہ دیتے ہی کچی رسید ہے. بھائی کچی رسید نہیں ہوتی, پکی بل بک ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر لکھتا ہے ایک بندہ اتنے کا مال بیچا, اتنے کا میرا آیا ہوا تھا, اتنے کا بیچا, اور یہ نفع ہے میرا, اب اس نفع میں جو ٹیکس چاہیے آپ لے لو, منع تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو آپ کا تعین کیسے ہوگا بھائی؟ تعین ایسے جب ہوگا, تاجروں کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے فیگرز کچھ اور ہوتے ہیں, بالکل. جب ٹیکس دینے کی بات آتی ہے تو اس کے فیگرز مائنس ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ہے, گھپلا تو ہے نا. نہیں, گھپلا تو پھر دیکھیں دونوں طرف سے ہے نا. بولٹن مارکیٹ کی جب یہ دکانیں جلی ہیں تو جب وہ حکومت کو انہوں نے اپنے نقصانات کا گوشوارے جمع کرائے, تو اس میں وہ پوری بولٹن مارکیٹ اتنے کی نہیں ہوگی جتنے کہ انہوں نے گوشوارے جمع کرا دیے. اور جب ان کا ریکارڈ نکالا گیا تو اس کا 20% بھی ٹیکس نہیں آتا تھا. تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ وہ دیکھیں, وہ جو معاملات تھے, سراج قاسم تیلی صاحب تھے, اللہ جنت نصیب کرے. ایک مثال میں نے آپ کو, انہوں نے یہ سارے مسئلے کیے تھے اور بالکل شفاف کیے تھے انہوں نے, کیونکہ ان کو میں شاباشی دے سکتا ہوں, بہت اچھی اتنی بڑی دکانیں تھیں جس میں اربوں روپے. ہاں بھائی دیکھیں, اربوں روپے کا سامان نہیں ہوتا, اس میں ان کے گودام بھی بنے ہوئے تھے. جیسے کہ نیچے اگر چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں تو ان کے گودام ان کے اوپر ہی بنے تھے, فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ. اب ادھر 1-2 کروڑ کا 3 کروڑ کا مال آ جاتا ہے ان کا. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, ساری تقریباً پوری مارکیٹ ہی جل گئی تھی ان کی. تو انہوں نے کوئی غلط گوشوارے جمع نہیں کرائے تھے. اس چیز کے لیے تو میں بھی بولوں گا آپ کو. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اللہ اکبر اللہ. یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے آپ کے دروازے پر, یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے. نہ عبادت متاثر نہ آنے کی تکلیف. تحفہ رمضان, یہ تحفہ ہے رمضان, یہ تحفہ ہے رمضان. لا تعداد انعامات ہی انعامات. رمضان یہ تحفہ ہے رمضان. صرف فیس نیوز پر.
आहद फारूकी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आफरीन भाई, हम ये देखते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लाखों के हिसाब से शॉप्स हैं इस सूबे में और सैकड़ों बड़ी मार्केट्स हैं, लेकिन कोई संजीदा कोई क़यादत सामने नहीं आ रही है। इसकी वजह है कि आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं और कोई एक मजबूत आवाज़ ऐवानों तक नहीं जा रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पे भी शायद मेरी बात पे लोग थोड़ा सा उस पे वो करें, मगर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये रियलिटी पे बात है। अगर एक होके काम किया जाए तो बड़ी पावर रहती है। अब यहाँ इतने बटे हुए अपनी अपनी सब ने वो बना रखी है, तो ये सिंसियर नहीं है? नहीं, सिंसियर है, मगर एक दूसरे की मसला वही बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं कोई बात बोलता हूँ तो वो कहते हैं इनकी बात क्यों आगे जाए, मेरी जानी चाहिए। यार आप एक दूसरे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो भी नहीं वो मन कर देते, उसको रिजेक्ट कर। भाई जो बंदा सही बोल रहा है उसकी बात को आप आगे बढ़ाएं, चाहे कोई भी बंदा हो, XYZ एक आम आदमी। आप ये देखें, अमूमन आप देखेंगे कोई अमीर आदमी कोई बात कर रहा होगा ना, तो चाहे वो बेतुकी बात कर रहा होगा ना, तो उसकी सब सुन रहे होंगे, सारे कान लगा के सुन रहे होंगे। और कोई बेचारा गरीब आदमी को अच्छी बात समझाना चाह रहा होगा ना, उसको बोलेंगे आप चुप करें। हमारे यहाँ ये रिवाज है। तो ताजिरों में भी यही चीज़ चल रही है। कोई अच्छा ताजिर, कोई बेचारा छोटा ताजिर कोई अच्छी बात कहना चाहता है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और बड़े वो दूसरा जो बड़ा है वो अपने आप को कहता है बस जो मैं कह रहा हूँ चाहे गलत भी कह रहा हूँ मेरी सुनो। नहीं, तो इसके लिए आपने कोई लायामल बनाया है? भाई हमारा सिंध ताजिर इत्तेहाद की बात करूंगा, क्योंकि हमने कई मरतबा सिंध ताजिर इत्तेहाद है और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद है जिसके शर्जील गोपलानी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, उन्होंने भी कोशिश की, हमने भी की कि सारे एक हो जाएं। और उनकी मीटिंगों में हमने सबको बुलाया, जमा किया। जो लोग आ सकते थे वो आए और जो अच्छे लोग थे वो पहुँचे। और अल्लाह का शुक्र है अच्छे खासी तादाद में लोग पहुँच गए और एक ही उसमें आ गए। मगर 2-4 नाम हैं जो अभी भी अपने आप को अलग करके चल रहे हैं। मैं उनको भी अभी दोस्ताना भाइयों वाला मशवरा दूंगा, एक होने में ताकत बनती है। बेशक आप बड़े बन जाएं, हमें ज़रूरी नहीं, हम बड़े नहीं बनना चाहते, आप बड़े बन जाएं। वो कहते हैं जमील पराचा साहब जमील पिराचा चेयरमैन है। नहीं, देखे जमील पिराचा साहब का पीठ पीछे, जमील पिराचा साहब तो जो है ना खुद लोगों को ऑफर कर चुके कि यार आप आगे बढ़ जाएं, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। मसला ये है कि हुकूमती जो मशीनरी है वो जमील पिराचा को ही बुलाती है। क्यों बुलाते हैं कि वो बिल्कुल, वो भी रियल के ऊपर बात करते हैं, वो भी ओरिजिनल जो सही बात होती है वो करते हैं। वो ये ढकी छुपी बात, वो ये बात नहीं करेंगे आज ये वाली बात और कल वो वाली बात। तो जो दूसरे जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, उनको भी चाहिए कि जो बात करके आए फिर उस पर डटे रहें, उसी के ऊपर जो भी बात है वो करें, ताकि फिरे नहीं उन चीज़ों से। ये चीज़ गलत हो जाती है बस। सलीम भाई, अमजद साबरी का आप दुआ हमें पूरे रमज़ान सुना रहे हैं, तो उनकी खूबसूरत एक वही मशहूर दुआ है, तो मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ जो है वो वही पढ़ी जाए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। और इंटरव्यू भी है उसमें से हम तकरीबन मुतवातिर चुके रमज़ान मुबारक इसी महीने में शहादत हुई जी। तो ये मुस्तकिल हम इंटरव्यू दे रहे हैं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीम
صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں میں کسی سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں میں کسی سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتے تجھ سے دعا مانگتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ غزوہ بدر میں جب ہمیں فتح حاصل ہوئی تو اس دن کون سا روزہ تھا؟ آپ بہت سارے لوگوں نے آج کے اس قرآن دادی میں شرکت کی، بہت اچھے وقت پہ جوابات دیے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اس میں سے ہم نے 5 خوش نصیبوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو آج جو 5 خوش نصیب ہیں، تو آج کے جو میرے مہمان خاص ہیں محمد آفرین صدیقی، فائنانس سیکرٹری سندھ تاجر اتحاد، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے 5 خوش نصیبوں کا اعلان کریں۔ شکریہ۔ ظفر علی ہیں اسٹیل ٹاؤن کراچی سے، بہت مبارک ہو ان کو۔ اچھا، زر ولی ہیں پشاور سے، ان کو بھی بہت مبارک ہو۔ شاہدہ ہیں سیالکوٹ رتنا کوٹ سے، ان کو بھی مبارک بہت۔ نمرہ حسین لاہور گلبرگ سے ہیں، ان کو بھی بہت مبارک۔ صدف امام معمار آباد کراچی، ان کو بھی بہت مبارک ہو۔ ناظرین، جو کراچی کے رہنے والے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اسی دن ان تک انعامات پہنچا دیے جائیں، ہماری ٹیم ان تک پہنچے، اور جو کراچی سے باہر ہیں وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، اس میں 2 سے 3 دن کا جو ڈاک ٹائم ہے وہ لگتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انعامات نہیں، بلکہ جو دور کے رہنے والے ہیں جو قرآن دادی میں شروع میں آ رہے ہیں تو ان تک ہمارے انعامات پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جیسے کہ آپ نے آج کی پوری ہماری گفتگو سنی، اس پر ہم نے جو بات چیت کی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام شعبہ جات طبقہ جات کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر بھی کیا جائے اور اس کے جو حل ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے۔ تو اپنے جو آپ کی جو آراء ہے ہمیں اس سے بھی آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ شاید ہم آپ کے دل کی بات اپنے مہمانوں سے نہ پوچھ سکے ہوں۔ اگر آپ ہمیں اپنی تجاویز سے آراستہ کریں گے تو ہم آپ کی بھی جو آپ کی جو دل کی بات ہے، جو آپ کے سوالات ہیں، وہ بھی ہم اپنے مہمانوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ ہماری وزٹ کیجیے گا ویب سائٹ www.facenews.tv پر۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، آپ کے دروازے پر یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے۔ نہ عبادت متاثر، نہ آنے کی تکلیف۔ تحفہ رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان۔ لا تعداد انعامات ہی انعامات۔ یہ تحفہ ہے رمضان۔ صرف فیس نیوز پر احد فاروقی کے ساتھ۔